السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں APP نیوز اور علاقائی خبرنامے کے ساتھ میں ہوں تنویر چودھری۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ گلی گلی سج گئی، شہر شہر سج گیا، آئے نبی پیارے نبی میں۔ ملک بھر میں عید میلاد النبی کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ چھوٹے بڑے شہروں، قصبوں، دیہاتوں میں خصوصی سٹالز قائم کر دیے گئے۔ لوگوں کی بڑی تعداد آرائشی مصنوعات کی خریداری میں مصروف۔ کئی شہروں میں نجی اور سرکاری عمارتوں اور گھروں کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اجاگر کرنے کے لیے خصوصی تقریبات بھی منعقد کی جا رہی ہیں۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہفت روزہ تقریبات کے دوسرے روز ای لائبریری ملتان میں اسکول کالجز کے طلبہ طالبات میں الگ الگ مقابلہ نعت شریف کا انعقاد۔ مقابلہ میں شریک طالبات میں خصوصی انعامات اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ بعد ازاں ای لائبریری سے سپورٹس گراؤنڈ ملتان تک ریلی بھی نکالی گئی۔ فرانسیسی میگزین کی ناپاک جسارت کے خلاف مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مسیحی برادری بھی سراپا احتجاج۔ وہاڑی کے مسیحی رہنماؤں نے فرانس کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی میں کثیر تعداد میں مسیحی برادری نے شرکت کی۔ مقررین نے کہا، پاکستان میں ہمیں اپنے عقائد کے مطابق عبادات کرنے کی مکمل آزادی ہے۔ فرانس کی طرف سے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کی بھرپور اور شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان کی زیر صدارت IM سائنسز کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس۔ نئے ڈائریکٹر IM سائنسز کی تعیناتی کے لیے رولز اور اہلیت کا تعین کرنے کے لیے کمیٹی کے قیام۔ IM سائنسز میں خالی اسامیوں پر مستقل بنیادوں پر جلد از جلد بھرتیوں کی ہدایت جاری کی گئی۔ گورنر خیبر پختونخوا نے کہا کہ بھرتیوں میں شفافیت، میرٹ اور قابلیت کا معیار یقینی بنایا جائے تاکہ قابل اور پڑھے لکھے نوجوانوں کو مواقع میسر آ سکیں۔ کمشنر ملتان جاوید اختر محمود کی زیر صدارت کھیلوں کے فروغ بارے جائزہ اجلاس۔ کمشنر نے ڈویژن میں تفریحی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے ڈپٹی کمشنرز کو کھیلوں اور دیگر سرگرمیوں کے کیلنڈر بنانے کا ٹاسک دے دیا۔ کمشنر نے کہا، کرونا وبا نے ہمارے نوجوانوں کے طرز زندگی کو متاثر کیا۔ نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں میں شامل کرنا اشد ضروری ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد فاروق ڈوگر کا سہولت بازار اور مختلف فلور ملز کا دورہ۔ اشیاء خوردنوش کی سستے نرخوں پر فروخت اور معیار کا جائزہ۔ آٹے کی سپلائی اور ریکارڈ کو چیک کیا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ سہولت بازار قائم ہونے سے عوام کو سستے نرخوں پر اشیاء خوردنوش مل رہی ہیں۔ عوام کی سہولت کے لیے حکومت ہر ممکن اقدام اٹھائے گی۔ ڈپٹی کمشنر ثوابی شاہد محمود کی ہدایات پر روڈ لوڈ مینجمنٹ کے سلسلے میں کارروائی کا آغاز۔ ادینہ یار حسین روڈ کے مقام پر گاڑیوں کے وزن کی مشین نصب کر کے تمام ٹرکوں کا معائنہ کیا گیا۔ وزن زیادہ ہونے پر ایک ٹرک کو 5,000 روپے جرمانہ، 6 ٹرکوں کو متعلقہ تھانے میں بند کر دیا گیا۔ شجاع آباد میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم جاری۔ مہم کے دوران 9 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پلائے جائیں گے۔ مہم کو کامیاب بنانے کے لیے 2,281 ٹیمیں تشکیل دے دی گئی۔ مہم کے تیسرے روز پولیو ورکرز کو عوام کو انسداد پولیو سے آگاہی سمیت کرونا SOPs پر عمل درآمد کی تلقین کرنے کی ہدایت کی گئی۔ انسپکٹر جنرل پولیس بلوچستان محسن حسن بٹ کی خصوصی ہدایت پر عوام الناس کے مسائل سننے اور ان کے حل کے لیے ہرنائی میں کھلی کچہری کا انعقاد۔ پولیس کی 1 ماہ کی کارکردگی کی رپورٹ بھی پیش کی گئی۔ SP محمد حسن نے خطاب میں کہا، ضلع میں امن و امان کے قیام کے لیے ہرنائی پولیس تمام وسائل کو بروئے کار لا رہی ہے۔ نوشہرہ ورکاں پولیس کی اہم کارروائی۔ بین الاضلاعی جگہ ڈکیت گینگ کے 10 ارکان کو سرگنا اعظم عرف جگہ گجر سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ گینگ ڈکیتوں کی درجنوں وارداتوں میں مطلوب تھا اور منشیات فروشی کا بڑا نیٹ ورک بھی چلا رہا تھا۔ پولیس ملزمان سے 60 لاکھ مالیت کے مویشی، 30 لاکھ مالیت کی منشیات، 2 کلاشنکوف اور 2 موٹر سائیکلز بھی برآمد کر لیے گئے۔ اور ہنگو پولیس کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری۔ مختلف علاقوں میں چھاپے مار کر 5 منشیات فروش سمیت 75 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ ملزمان کے قبضے سے 1 کلاشنکوف، 1 ریپیٹر، 2 پستول، درجنوں مختلف بور کے کارتوس اور 3,115 گرام چرس برآمد کی گئی۔
ہیڈ لائنز اپنے ملاحظہ فرمائیں اور اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ علاقائی خبرنامے میں سب سے پہلے پیش کریں گے خبر عید میلاد النبی کے حوالے سے۔ ملک بھر میں عید میلاد النبی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ چھوٹے بڑے شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں اس دن کی مناسبت سے خصوصی سٹالز قائم کر دیے گئے۔ لوگوں کی بڑی تعداد نے آرائشی مصنوعات کی خریداری شروع کر دی۔ ماہ ربیع الاول کے آغاز ہی سے کئی شہروں میں نجی اور سرکاری عمارتوں کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا۔ عید میلاد النبی کی تیاریوں کے حوالے سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اجاگر کرنے کے لیے خصوصی تقریبات، پروگرامز منعقد کیے جا رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلامی کیلنڈر میں خصوصی مقام حاصل ہے۔ ماہ ربیع الاول کے دوران دنیا بھر کے مسلمان ولادت کے جشن کو شان طریقے سے مناتے ہیں۔ عید میلاد النبی کی مناسبت سے آرائشی مصنوعات کے ملک بھر میں خصوصی سٹالز قائم کیے گئے اور شہریوں کی بڑی تعداد بالخصوص بچے اور نوجوان طبقہ اپنے گھروں، گلیوں اور محلوں کو سجانے کے لیے بڑی مقدار میں آرائشی اشیاء کی خریداری کر رہے ہیں۔ ملک بھر کی طرح شہر قائد کراچی میں بھی عید میلاد النبی منانے کے لیے تیاریاں اپنے عروج کو پہنچ گئیں۔ محافل کے انعقاد کے ساتھ ساتھ گلیاں بازار برقی کمکموں سے جگمگانے لگے۔ بازاروں کو رنگ برنگی جھنڈیوں سے سجانے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ 12 ربیع الاول کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو سیرت کانفرنسوں سمیت محافل نعت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس سال بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جوش و جذبے سے منانے کے لیے ہر کوئی اپنے انداز سے تیاریوں میں مصروف ہیں۔ شہریوں اور مختلف سماجی تنظیموں کی طرف سے بازاروں، اہم عمارتوں اور گھروں کو برقی کمکموں سے نت نئے انداز سے سجایا گیا۔ شام ہوتے ہی گلیاں بازار جگمگا اٹھتے ہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیے گئے چراغاں سے رات کو جہاں بازار جشن کا سامہ پیش کرتے ہیں، دوسری طرف دن کو بازاروں میں رنگ برنگی جھنڈیوں اور پھولوں کی سجاوٹ دیدنی ہوتی ہے۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی جوش و خروش اور عقیدت و احترام کے ساتھ منانے کے لیے ملک بھر کی طرح شکرگڑھ کے بازاروں میں بھی سٹالز لگ گئے۔ علاقائی خبرنامے میں خبر شامل کریں گے شکرگڑھ سے۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی جوش و خروش اور عقیدت و احترام کے ساتھ منانے کے لیے ملک بھر کی طرح شکرگڑھ کے بازاروں میں بھی سٹالز لگ گئے۔ شہر کی مساجد، گلیاں، بازاروں کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا، جبکہ مسجدوں میں محافل نعت کا انعقاد سمیت درود و سلام بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ عقیدت مند عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھروں اور گلیوں کو سجانے کے لیے خریداری کر رہے ہیں اور گنبد خضرا اور بیت اللہ شریف کے رنگ برنگی برقی کمکموں والے ماڈلز، بورڈز، بینرز اور سبز پرچموں نے سٹالز کو چار چاند لگا دیے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد عربی کی ولادت و باسعادت کو منانے کے لیے سٹالز کا رخ کرتے ہوئے نیلین پاک والے بیجز، جھنڈیاں اور پرچم خرید رہے ہیں تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن بڑی دھوم دھام سے منا کر اپنی عقیدت کا اظہار کر سکیں۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہفت روزہ تقریبات کے دوسرے روز بھی ای لائبریری ملتان میں سکولز اور کالجز کے طلباء میں الگ الگ مقابلہ نعت شریف ہوا۔ مقابلہ نعت شریف میں جزیز کے فرائض معروف مذہبی اسکالر پروفیسر عبدالماجد وٹو نے سر انجام دیے، جن کے فیصلہ کی روشنی میں مقابلہ جیتنے والوں کا اعلان کیا گیا۔ مقابلے میں شریک طالب علموں کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں خصوصی انعامات اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ تقریب کے آخر میں ملک کی سالمیت اور استحکام کے لیے دعا کی گئی۔ لائنز کلبز انٹرنیشنل پاکستان کے سربراہ سماجی رہنما محمد افضل سپرا نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے باعث رحمت اور وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہماری بخشش و نجات کا ذریعہ ہیں۔ بعد ازاں حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ریلی نکالی گئی جو ای لائبریری سے سپورٹس گراؤنڈ ملتان تک گئی۔ ریلی کے شرکا نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے لعنت بھیجی اور نعرہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بلند کیے۔ علاقائی خبرنامے میں آگے بڑھیں گے اور خبر شیئر کریں گے فرانس کے حوالے سے۔ فرانسیسی میگزین کی ناپاک جسارت کے خلاف مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مسیحی برادری بھی سراپا احتجاج۔ بہاڑی کے مسیحی رہنماؤں نے فرانس کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی میں کثیر تعداد میں مسیحی برادری نے شرکت کی۔ ریلی میں شریک مسیحی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ہمیں پاکستان میں اپنے عقائد کے مطابق عبادات کرنے کی مکمل آزادی ہے
اور ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فرانس کی طرف سے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کی بھرپور اور شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ دوسرے کے مذہب پر انگلی اٹھائے جس سے اس کے جذبات مجروح ہوں۔ مسیحی برادری نے مسلمانوں سے یکجہتی کرتے ہوئے فرانس کے خلاف نعرے بازی کی۔ خبر شامل کریں گے سکر سے، جہاں وکلاء کی کثیر تعداد نے وکلاء رہنماؤں کی قیادت میں فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے فرانسیسی حکومت اور ملوث عناصر کے خلاف فلک شگاف نعرے بازی کرتے ہوئے فرانس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی اور خاکے بنانے والوں عمل کو بدترین دہشت گردی قرار دیا اور واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ اس موقع پر وکلاء رہنماؤں کا کہنا تھا کہ فرانس میں نبی کریم کے شان میں گستاخی اور خاکے بنانا بدترین دہشت گردی ہے۔ ایسے گھنونے عمل سے دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے۔ امت مسلمہ سب کچھ برداشت کر سکتی ہے لیکن آقا دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور ناموس رسالت پر حملے کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ وکلاء رہنماؤں نے کہا کہ حکومت پاکستان OIC اسلامی ممالک کے سربراہان نوٹس لے کر فرانس سے ہر قسم کے تعلقات ختم کر کے بھرپور احتجاج ریکارڈ کرائے۔ علاقائی خبرنامے میں خبر شامل کریں گے خیبر پختونخوا سے۔ گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان نے کہا کہ IM سائنسز حیات آباد ایک معیاری تعلیمی درسگاہ ہے جس کو مزید بہترین بنانا ہوگا۔ گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان کی زیر صدارت گورنر ہاؤس میں IM سائنسز کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس ہوا جس میں نئے ڈائریکٹر IM سائنسز کی تعیناتی کے لیے رولز اور اہلیت کا تعین کرنے کے لیے کمیٹی کا قیام اور IM سائنسز میں خالی اسامیوں پر مستقل بنیادوں پر جلد از جلد بھرتیوں کی ہدایت جاری کی گئی۔ اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے گورنر خیبر پختونخوا نے کہا کہ بھرتیوں میں شفافیت، میرٹ اور قابلیت کا معیار یقینی بنایا جائے اور بھرتیوں کے لیے اہلیت کا معیار ایسا ہونا چاہیے کہ قابل اور پڑھے لکھے نوجوانوں کو مواقع میسر آئیں۔ گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان نے مزید کہا کہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں مستقل اسامیوں پر سال ہاں سال تک عارضی بھرتیوں کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی برائے اطلاعات و اعلیٰ تعلیم کامران بنگش بھی شریک تھے۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی نے اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی جس میں جسٹس سسٹم سپورٹ پروگرام کے وفد نے ایڈمن سمیت نیشنل ٹیم لیڈر کی سربراہی میں شرکت کی۔ اس موقع پر جسٹس سسٹم سپورٹ پروگرام کی جانب سے اجلاس کے شرکاء کو رول آف لا اور خواتین کی پولیس تک بر وقت اور آسان رسائی کے بارے میں تفصیلی بریفنگ لی گئی۔ اجلاس کو رول آف لا ریفارمز پروگرام کے تحت جاری اقدامات اور کاوشوں سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ نظام تفتیش کو بہتر بنانے، پولیس اور پروسیکیوشن کے درمیان کوارڈینیشن اور باہمی تعاون کو مؤثر کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں تاکہ مقدمات میں ملزمان کی سزاؤں کو یقینی بنایا جائے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے IGP نے کہا کہ کرمنل جسٹس سسٹم اور نظام تفتیش میں بہتری کے لیے برٹش ہائی کمیشن کے ادارے جسٹس سسٹم سپورٹ پروگرام کا رول آف لا ریفارم ایک مفید پروگرام ہے جس کے تحت ہونے والی کاوشوں اور اقدامات میں خیبر پختونخوا پولیس بھرپور تعاون کو ہر صورت یقینی بنائے گی۔ ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا پولیس جرائم کے واقعات کی روک تھام اور تفتیش کے عمل کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دے رہی ہے، جبکہ سنگین جرائم کی تفتیش میں جدید فورینزک اور جیو فنکسنگ اور دیگر جدید علوم پر انحصار بڑھایا جا رہا ہے۔ کمشنر جاوید اختر محمود کی زیر صدارت کھیلوں کی فروغ کے بارے میں جائزہ اجلاس ہوا۔ اجلاس میں کمشنر جاوید اختر محمود نے ڈویژن میں تفریحی سرگرمیوں کے فروغ کا حکم دیتے ہوئے ڈپٹی کمشنر کو کھیلوں اور دیگر سرگرمیوں کے کیلنڈر بنانے کا ٹاسک دے دیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کمشنر جاوید اختر محمود کا کہنا تھا کہ کرونا وبا نے ہمارے نوجوانوں کے طرز زندگی کو متاثر کیا ہے۔ جشن بہاروں کو بھرپور طریقے سے منانے کے بارے میں پلان بنایا جا رہا ہے۔ کمشنر جاوید اختر محمود نے کہا کہ نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں میں شامل کرنا اشد ضروری ہے۔ پنجاب بھر میں کووڈ-19 کے پیش نظر نان ٹچیبل گیمز کا آغاز کیا جا رہا ہے، جبکہ ٹچیبل گیمز کے بارے میں لاہے عمل تیار کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ انٹر ڈویژن مقابلے میں ملتان باسکٹ بال گیم کی میزبانی کرے گا۔ اجلاس میں آرٹ کونسل کو نعت ترانوں کے مقابلوں کے بارے میں لاہے عمل کا ٹاسک بھی دے دیا گیا۔ علاقائی خبرنامے میں خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے
خبر شامل کریں گے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد فاروق ڈوگر نے سہولت بازار اور مختلف فلور ملز کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے اشیاء خوردونوش کی سستے نرخوں پر فروخت اور معیار کا جائزہ سمیت فلور ملز میں آٹے کی سپلائی اور ریکارڈ کو چیک کیا۔ اس موقع پر انہوں نے سہولت بازار قائم ہونے سے عوام کو سستے نرخوں پر اشیاء خوردونوش مل رہی ہیں۔ سہولت بازار میں عام بازار کی نسبت 10% کم اشیاء خوردونوش فراہم کی جا رہی ہیں۔ حکومت پنجاب عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے تاکہ عوام کو پریشانی کو کم کیا جا سکے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو نے کہا کہ سہولت بازار میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 840 روپے، 10 کلو آٹے کا تھیلا 420 روپے کلو، چینی 85 روپے فی کلو گرام فروخت کی جا رہی ہے۔ اسی طرح سبزیاں اور پھل، گوشت اور چکن بھی عام بازار کی نسبت سستے اور معیاری فروخت کی جا رہی ہیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو نے مزید کہا کہ ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ وقاص رشید کی ہدایت پر سہولت بازاروں کے باقاعدگی سے دورے کیے تاکہ سہولت بازاروں میں اشیاء کی فراہمی، معیار اور سستے نرخوں پر فروخت کو برقرار رکھا جا سکے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور خبر شامل کریں گے سوابی سے۔ ڈپٹی کمشنر سوابی شاہد محمود کی ہدایت پر روڈ لوڈ مینجمنٹ کے سلسلے میں کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ ادینہ یار حسین روڈ کے مقام پر ٹریفک اور مقامی پولیس اور خیبر پختونخوا ہائی وے اتھارٹی کی مدد سے گاڑیوں کے وزن کی مشین نصب کر کے تمام ٹرکوں کا معائنہ کیا گیا اور اوور لوڈ ٹرکوں پر جرمانہ عائد کیا گیا۔ کارروائی میں کل 15 ٹرکوں کا وزن کیا گیا، جس میں سے 7 ٹرکوں کا وزن زیادہ اور خلاف ضابطہ پایا گیا، جن میں ایک ٹرک کو 5000 روپے جرمانہ کیا گیا، باقی 6 ٹرکوں کو متعلقہ تھانے میں بند کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ اوور لوڈنگ کی وجہ سے نئی بنی ہوئی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہیں۔ اس قسم کی کارروائیاں آئندہ بھی جاری رہیں گی۔ خبر شامل کریں گے شجاع آباد سے۔ شجاع آباد میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم جاری ہے۔ پولیو مہم کا آج تیسرا دن ہے۔ مہم کے دوران 9 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پلائے جائیں گے۔ مہم کو کامیاب بنانے کے لیے 2281 ٹیمیں تشکیل دی گئی۔ انسداد پولیو مہم کے تیسرے روز پولیو ورکرز کو ہدایت دی گئی۔ پولیو ورکرز کو بتایا گیا کہ شہر اور دیہات میں اور اسکولوں میں جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں اور بچوں کو معذور ہونے سے بچانے کے لیے ان کے والدین کو آگاہی بھی دیتے رہیں۔ پولیو ورکرز کو بتایا گیا کہ کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کے بارے میں بھی شہریوں کو آگاہی دیں اور 100% SOPs پر عمل درآمد کرنے کی تلقین کریں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور علاقائی خبرنامے میں خبر شامل کریں گے میرپور سے۔ الخدمت فاؤنڈیشن میرپور خاص کے تحت فالج کے عالمی دن کے موقع پر فالج کے مرض سے آگاہی کے حوالے سے واک کا انعقاد کیا گیا۔ واک کا آغاز الخدمت ڈائگنوسٹک سینٹر نیو ٹاؤن سے کیا گیا۔ واک میں صدر الخدمت فاؤنڈیشن ضلع میرپور خاص نادر علی خان، جماعت اسلامی میرپور خاص کی پبلک ایڈ کمیٹی کے صدر مسعود عباس رائیں، الخدمت ڈائگنوسٹک لیبارٹری کے مینیجر ڈاکٹر دانش سمیت دیگر سماجی افراد نے شرکت کی۔ واک کے موقع پر ماہرین کا کہنا تھا کہ فالج کے امراض کی بنیادی وجوہات سگریٹ نوشی، شراب نوشی اور غیر متوازن غذائیں اور غیر متوازن طرز زندگی ہیں۔ اس لیے ذہنی تناؤ اور ڈپریشن میں مبتلا رہنے کی بجائے سادہ اور متوازن طرز زندگی اپنا کر فالج کے خطرات سے بچا جا سکتا ہے۔ خبر دیں گے چنیوٹ سے، جہاں ضلع بھر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس کا سرچ آپریشن جاری ہے۔ سرچ آپریشن میں پولیس کی جانب سے دیگر سیکیورٹی اداروں کے ہمراہ مختلف علاقوں میں کیا گیا۔ سرچ آپریشن کے دوران 100 سے زائد مشکوک افراد کی چیکنگ کی گئی۔ مشکوک افراد کی بائیو میٹرک تصدیق، فزیکل سرچنگ کی گئی، جس دوران 1 کلو سے زائد چرس ناجائز اسلحہ برآمد ہونے پر 2 ملزمان گرفتار کیے گئے۔ خبر شامل کریں گے ہنگو سے، جہاں پولیس نے مختلف علاقوں میں چھاپے مار کر 5 منشیات فروش سمیت 75 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ کارروائی کے دوران ملزمان کے قبضے سے ایک کلاشنکوف، 1 ریپیٹر، 2 پستول، درجنوں مختلف بور کے کارتوس اور 3115 گرام چرس قبضے میں لے لی گئی۔ ڈی ایس پی حافظ محمد نذیر خان نے بتایا کہ نان رجسٹرڈ بغیر نمبر موٹر سائیکلوں کے خلاف بھی خصوصی احکامات پر کارروائیاں جاری ہیں۔ ان کارروائیوں میں 50 سے زائد موٹر سائیکل پولیس کے قبضے میں ہیں۔ ڈی ایس پی حافظ محمد نذیر خان نے کہا کہ ضلع بھر میں ڈی پی او شاہد احمد خان کی خصوصی ہدایات پر بلا تفریق جرائم پیشہ عناصر کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے تعاون سے ضلع بھر میں امن و امان کی صورتحال انتہائی حوصلہ افزا ہے۔
خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور خبر شامل کریں گے نوشہرہ ورکاں سے، جہاں پولیس نے اہم کارروائی کرتے ہوئے بین الاضلاعی جگہ ڈکیت گینگ کے 10 ارکان گرفتار کر لیے ہیں، جن کے قبضے سے 1 کروڑ مالیت کے مسروقہ مال بھی برآمد کر لیا گیا۔ جگہ گینگ ڈکیتوں کی درجنوں وارداتوں میں مطلوب تھا اور منشیات فروشی کا بڑا نیٹ ورک بھی چلا رہا تھا۔ کچھ عرصہ قبل جگہ گینگ کی خاتون سمیت 3 ارکان کی گرفتاری کے بعد انٹروگیشن میں گینگ کے سرگنا اعظم عرف جگہ گجر سمیت 10 افراد کو مختلف علاقوں سے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے ملزمان سے 60 لاکھ مالیت کے مواشی، 30 لاکھ مالیت کی منشیات اور دیگر مال مسروقہ سمیت 2 کلاشنکوف اور 2 موٹر سائیکل بھی برآمد کر لیے۔ سی پی او گجرانوالہ سرفراز احمد فلکی نے نوشہرہ ورکاں پولیس ٹیم کے لیے نقد انعامات اور تعریفی سرٹیفکیٹس کا اعلان بھی کیا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور خبر شامل کریں گے بلوچستان سے۔ انسپکٹر جنرل پولیس بلوچستان محسن حسن بٹ، ڈی آئی جی سبی رینج سید فدا حسن شاہ کی خصوصی ہدایت کی روشنی میں عوام الناس کے مسائل سننے اور ان کے حل کے لیے ہرنائی میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ کھلی کچہری میں انجمن تاجران، سیاسی جماعتوں کے عہدیداران، سول سوسائٹی سمیت مقامی صحافیوں نے شرکت کی۔ کھلی کچہری میں ایس پی محمد حسن نے ہرنائی پولیس کی 1 ماہ کی کارکردگی رپورٹ بھی پیش کی، جس میں شرکاء نے اطمینان کا اظہار کیا۔ کھلی کچہری سے خطاب میں ایس پی محمد حسن نے کہا کہ ضلع میں امن و امان کے قیام کے لیے ہرنائی پولیس تمام وسائل کو بروئے کار لا رہی ہے۔ ہرنائی سے منشیات سمیت دیگر جرائم کا خاتمہ، امن و امان کے قیام اور عوام کی جان و مال کے تحفظ کی فراہمی کے لیے پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ علاقائی خبرنامے میں خبر شامل کریں گے پشاور سے۔ صوبائی دارالحکومت پشاور میں قائم بی آر ٹی سروس دن کے 16 گھنٹے بلا تعطل جاری ہے۔ حکومت خیبر پختونخوا کی جانب سے یہ منصوبہ عوام کے وسیع تر مفاد میں قائم کیا گیا، جس کی بدولت شہریوں کو پرانے بوسیدہ نظام ٹرانسپورٹ سے نجات حاصل ہوئی، جسے شہریوں کی جانب سے بھی بے حد پذیرائی حاصل ہوئی۔ ترجمان ٹرانس پشاور کے مطابق آپریشنل پلان کے مطابق کسی بھی غیر معمولی صورتحال کو بر وقت نمٹنے کے لیے مخصوص بسوں کو ٹریک کے کسی بھی کشادہ جگہ پر سٹینڈ بائی کیا جائے گا۔ سٹینڈ بائی پر رکھی جانے والی بسوں کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ وہ خراب کھڑی ہیں۔ شہری غیر مصدقہ، گمراہ کن، غلط اور افواہوں پر ہرگز کان نہ دھریں۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں سے التماس ہے کہ وہ ٹرانس پشاور کے ساتھ تعاون کریں اور خواتین، معذور اور معمر افراد کی نشستوں پر بیٹھنے سے گریز کریں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور خبر شامل کریں گے بولان سے۔ بولان یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز نے سال اول ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس سیشن 2018-19 کے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ بولان میڈیکل یونیورسٹی پریس کانفرنس کرتے ہوئے وائس چانسلر ڈاکٹر نقیب اشکزئی اور کنٹرولر امتحانات مختار محبوب نے نتائج کا اعلان کیا۔ ایم بی بی ایس سال اول میں 190 طلباء طالبات نے، جبکہ بی ڈی ایس میں سال اول میں 29 طلباء طالبات نے شرکت کی۔ ایم بی بی ایس کے امتحان میں کامیابی کا تناسب 82% رہا، جبکہ بی ڈی ایس میں کامیابی کا تناسب 47% رہا۔ ایم بی بی ایس میں پہلی پوزیشن محمد اسحاق، جبکہ دوسری پوزیشن عبدالقدیر اور تیسری پوزیشن مہرین ناز نے حاصل کی، جبکہ بی ڈی ایس میں پہلی پوزیشن بشرا حیدر، دوسری مہال ناز، جبکہ تیسری پوزیشن نیلم خدا داد نے حاصل کی۔ علاقائی خبرنامے میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ app.com.pk۔